سے یہاں پر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیلاب آیا اور اس کی تباہ کاریوں کا آپ کے سامنے بات رکھی۔ آپ کو صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان کی ٹرین کس انداز کی ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں مختلف صوبوں میں کس انداز سے ہوئیں اور کیوں سندھ سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے، اس حوالے سے میں نے بھی شروع کے دنوں کے اندر اس بات کی احتیاط کی کہ میں خود نہ جاؤں، کیونکہ میرے جانے کے اندر جو اگر جہاز استعمال ہوگا یا کچھ ہوگا تو وہ ایمرجنسی کے لیے استعمال ہو جائے تو بہتر ہے۔ کچھ دنوں بعد میں 5-6 دن کے بعد جب امیجیٹ ریلیف اور ارجنٹ لائف تھریٹننگ کیفیات سے نکلے پاکستان، تو میں نے کے پی کا دورہ کیا، پھر بلوچستان کا، پنجاب کا اور سندھ کا دورہ کیا۔ تو جو ہمارے ناردرن علاقے ہیں وہاں پر امیجیٹ ہل ٹارنٹس اور ماؤنٹن ٹارنٹس کی وجہ سے بڑا اچانک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کے اندر سیلاب کی جو پانی کی رفتار کے اعتبار سے تباہ کاری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوات کے اندر پورا ہوٹل بہہ گیا، بند بہہ گئے اور لوگوں کے مکانوں کے اعتبار سے جانی نقصان اس وجہ سے بھی ہوا۔ کچھ شہر پاکستان میں اچھی پلاننگ کی وجہ سے کچھ بچے بھی، نوشہرہ مثال کے طور پر وہاں بند بنا ہوا تھا تو شہر بچ گیا، مگر باقی کاریاں ہوئیں۔ پھر پنجاب کے اندر بھی ساؤتھ پنجاب کے اندر ہل ٹارنٹس کی وجہ سے بھی ہوا اور ویسے بھی سب پانی چلتا رہا، مگر اوپر فلو ہے تو وہ تباہ کاری مچاتے ہوئے نیچے چلا گیا، وہاں رکا نہیں۔ اصل جا کر رکا سندھ میں اور سمجھ لو مشرقی بلوچستان والا جو ایریا ہے جو سندھ کے ساتھ ساتھ ہے، وہاں پر پانی رکا اور اس انداز سے رکا کہ جب میں نے وہاں کا دورہ کیا تو پانی ہی پانی تھا۔ چھوٹی سی کبھی کہیں بیچ میں تھوڑی سی اونچی جگہ تھی تو وہاں پر لوگ بچ کر بیٹھ گئے تھے آ کر۔ تو وہاں ایک پانی کا رکنا، پانی کا پہنچنا، وہ پلینز کی کیفیت آ گئی، وہاں بہت زیادہ نقصان اس وجہ سے ہوا۔ پھر پانی جب جائے گا، زمین سوکھے گی تو فصل لگے گی، تو لہٰذا بہت ریلیف پاکستان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، این جی اوز نے، ریڈ کراس نے اور فلنتھروپس نے بڑی مدد کی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک طاقت ہے، یقیناً دوسرے ملکوں کی بھی طاقت ہوگی، جس کے اندر کار خیر کے لیے لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر لوگ نکل آتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ بہت سارے این جی اوز نے بھی وہاں پر کام کیا۔ ریڈ کریسنٹ کی میں تعریف کرتا ہوں کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی والنٹیئرز پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے والنٹیئرز بھی نکل کر کام کرتے ہیں۔ تو انسانی جانوں کا نقصان 1700 سے زیادہ جانیں گئیں اور ایسٹیمیشنز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے جہاں گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بھی ایسٹیمیشنز مور دین $30 بلین، آلموسٹ کلوز ٹو 40 بلین جیسے منسٹر صاحب نے کہا، ایسی کیفیات پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ آج کا موقع اس بات کا تھا کہ آپ لوگوں سے جو باہر سے تشریف لائے ہیں، بیرونی اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھنے کی تھی کہ یہ معاملہ ہے بہت بڑا، اس کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جائے جس طرح سے دنیا کے اندر آج کل ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا تو اس کا اثر ہمیں کم لگتا ہے۔ یہ تو کووڈ آیا، کووڈ نے آ کر یہ دکھایا کہ نہیں، جب یہ ایسی بیماریاں اور ایسی تباہ کاریاں پھیلتی ہیں تو یہ انٹرنیشنل کیفیت ہے، مگر ہمارا ری ایکشن کووڈ کے اندر دنیا کا، میں سمجھتا ہوں کریڈٹ دیتا ہوں میں پاکستان کی حکومت کو، این ڈی ایم اے کو، کہ جس طرح سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا، قابو کیا، ہم نے اپنی مساجد کھلی رکھی، بڑے سمپل طریقوں سے ہم نے اس کو مینیج کیا، کیونکہ ہم اپنی فیکٹریاں اور سب کچھ بند نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ مڈل انکم کنٹری ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو، افورڈ نہیں کر سکتا، ہماری جیبیں اتنی گہری نہیں ہیں کہ جس کے اندر ہم ٹوٹل لاک ڈاؤنز کی طرف جائیں۔ تو سب لوگوں کی ہمارے ہاں ڈیبیٹ چلتا رہا، بڑا اسٹرانگ ڈیبیٹ ہوا، بڑا سیریس ڈیبیٹ ہوا، بڑے اعتراضات ہوئے، اور سیاست کا جو میدان ہے اس میں اسی چیز کی گہما گہمی رہتی ہے۔ حالانکہ منسٹر صاحب نے کہا کہ سیاست نہ کرو، سیاست ہی ہینڈل کرتی ہے، سیاست دان ہی ہینڈل کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ سوچنا کہ نہیں یہ ہمارے ہاں جو سیاسی بحث ہوئی کووڈ کے اندر، تبھی تو ہم صحیح نتیجے پر پہنچے،
اس وقت بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مت ڈالو اس کو تو دیٹ از انفیئر. تو لہٰذا یہ جو جمہوریت ہے اس کے اندر سیاست اور سیاست کی جو شور شرابہ ہے وہی انشور کرتا ہے کہ مشاورت اچھی ہو اور اس پر کام مثبت ہو. تو پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, این ڈی اے میں بہت اینکر رول رہا اس کا کہ ہم نے مقابلہ کیا. مگر دنیا میں کیا ہوا ذرا ادھر بھی تو نظر ڈالیں نا. دنیا میں یہ ہوا کہ اس وقت یہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ ایلیٹ کنٹریز, رچ کنٹریز کو ویکسینیشن کے اعتبار سے زیادہ آسانی ہوگی, اور یہ جو سٹرکچر ہے اس کے اندر غریب ممالک تک ویکسینز بھی نہیں پہنچے. اچھا, یہ چیلنج کرتا ہے, یہ دماغوں کو چیلنج کرنا چاہیے کہ دنیا اب ایک دنیا کی طرف جا رہی ہے. دنیا جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی وبا پھیلے یا تباہی پھیلے یا سیلاب کی تباہی ہو یا کوئی اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے تباہی ہو, ماحولیات کے اعتبار سے تباہی ہو, تو کچھ ممالک اگنور کریں. یہ ضرور منسٹر صاحب نے بات کہی کہ دیکھو ہم کوئی بلیم نہیں کر رہے, مگر ہمیں خیال تو ہوتا ہے کہ نقصان جو ہوا جس کی وجوہات ہیں اس کی ذمہ داری بھی لوگوں کو اٹھانا چاہیے. ہم 1% سے بھی اگر کم ہیں ہمارا کنٹریبیوشن تباہ کاریوں میں ہم زیادہ ہیں. اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ پاکستان 2050 تک سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہوگا. لہذا ہمیں بھی اپنے آپ کو بریس کرنا پڑے گا, مگر ہم بریس کریں گے دنیا کی کمیونٹی کو اون کرتے ہوئے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں دنیا کے کنٹرڈکشنز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دنیا, اور کیونکہ آپ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا کو بھی, تو اصل مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس تباہ کاری کو ہینڈل کر لیا جائے. یہ مسئلہ امیجیٹ ہے, یہ مسئلہ اس کی ضرورت ہے. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, معیشت بہتر کر رہے ہیں, اور یہ جو تباہ کاریاں ہیں ان کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں, اور ہمارے ریزیلینس ہے, اور ہم ریزیلینس اپنی بڑھانا چاہتے ہیں, مگر وہ ریزیلینس بڑھتے رک جاتی ہے. کیوں رک جاتی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل حالات کے ریپرکشنز آتے ہیں. اور کیا ریپرکشنز آتے ہیں کہ جہاں کہیں ایک تباہ کاری ہے, کہیں مشکلات ہیں, کہیں انسانیت پریشانی میں ہے, اس کے باوجود دنیا کے اندر جنگیں بھی چل رہی ہیں. اس کے باوجود ان جنگوں کے نتائج جو پاکستان پر اور چھوٹے ممالک پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ اور ہمارے پیروں کے اوپر کلہاڑی مارتے ہیں, ہمارے لیے اور مشکل ہو جاتی ہے. تو دنیا کو کیا ہوش نہیں آئے گا اس بات کا؟ لہٰذا میں یہی بات چیلنج کرتا ہوں. یہ جو انٹرنیشنل ریڈ کراس جو بنی تھی, تو ہینری ڈونانٹ تھے شاید, ہی واز اے سوئس بزنس مین, جس نے یہ سوچا کہ دنیا کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں اس کے اندر ہم یہ تو اہتمام کر لیں کہ لوگوں کو ریلیف پہنچا دیں. اس کے اوپر ہینری ڈونانٹ کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے, اور اعتراضات کیا ہوئے, اور بالکل صحیح اعتراضات ہوئے, کیونکہ لیو ٹولسٹائے کے زمانے سے یہ بات بحث میں آئی کہ وار ختم ہونی چاہیے, جنگیں ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ جنگ ہو تو ریلیف پہنچا دی جائے. تو لہٰذا جب ہینری ڈونانٹ کو, جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کا چیف تھا, اور آئیڈیا ہی اس کا تھا, جب اسٹیبلش ہوا تو نوبل کمیٹی نے ایوارڈ کے لیے, پہلا پیس ایوارڈ کے لیے ہینری ڈونانٹ کو نامزد کیا. مگر جو پیس ایکٹیوسٹ تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم مرہم پٹی کرنے کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہو, اس کے اندر ٹوٹل وار کو ختم کرنے کی کیفیات کمزور ہو جائیں گے. وی وانٹ دی اینڈ آف وارز ان ہیومینٹی. تو لیو ٹولسٹائے ہو واز دا لیڈر آف دیٹ, وہ جب جنگ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ جی لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, ایک دوسرے مرتے چلے جا رہے ہیں لوگ, اور ایک دن سیز فائر ہوا, سفید جھنڈی لہرائی گئی, اور لوگ آئے, انہوں نے اپنے زخمیوں کو نکالا میدان جنگ سے اور اپنے اموات کو دفن کیا, اور دوسرے دن پھر جھنڈا اتر گیا, پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو لہٰذا the world has to rethink the entire issue. The world has to reconsider the fact کہ جو دنیا نے اور کیپٹلزم نے سمجھا تھا, گریڈی کیپٹلزم نے, کہ دنیا کی ریسورسز لمٹ لیس ہیں, ایکسپلائٹ کیے جاؤ, تیل ہے تو نکال کر جلاتے چلے جاؤ, اور اگر پیڑ ہیں تو کاٹ کر ان سے لکڑی بناتے چلے جاؤ, اور اس طرح سے ورلڈ کو لمٹ لیس سمجھا. یہ پچھلے 2 صدیوں کی کہانی ہے صرف. اس سے پہلے انسان کی پاپولیشن مالتھوسین اپروچ کے اعتبار سے لمٹ ہو جاتی تھی. پاپولیشن بڑھتی تھی, بیماریاں ٹیک اوور کرتی تھیں, پھر کم ہو جاتی تھی. پھر جب نئی دنیا سے مثال کے طور پر آلو آیا,
آئرلینڈ کی کہانی، آئرلینڈ کی اکانومی بڑا اس کو عکاسی کرتی ہے. جب آلو آیا تو پتہ چلا کہ جناب اٹ واز ویری نیوٹریشس، پاپولیشن بہت بڑھ گئی مگر پھر بیماریاں آ گئیں تو کم ہو گیا. پچھلے 2 صدیوں کے اندر اس بات کا امکان ہوا کہ انسان نے بیماریوں کو قابو کیا. جب بیماریوں کو قابو کیا تو پاپولیشن آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے بڑھی ہے. مگر اب خود انسان کی جینیٹک اعتبار سے ایک کیفیت ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن مینجمنٹ ہو جاتی ہے. خود جب قومیں ترقی کرتی ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے تو وہ بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. مگر پاکستان اس پیراڈائم میں ابھی نہیں شامل ہوا، کیونکہ جو اکانومک کیفیت جو پاپولیشن کو مینیج کر لے گی خود ہی، اس کیفیت میں معیشت بہتر ہوگی تو ہم جائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ میلتھوسین فینامنن ختم ہوا تو لہٰذا پاپولیشن بڑھتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈی کیپٹلزم، ناٹ کیپٹلزم ان جنرل آلسو بٹ گریڈی کیپٹلزم، بناؤ بیچو، یعنی لوگ چیزیں پھینکو. کم سے کم اب یہ زمانہ آ گیا کہ سوچنا شروع کیا انسانیت نے کہ چیزیں بھی نہ پھینکو. تو یہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ جو پروڈکشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ ساری چیزیں ماحولیات کے اندر جا رہی ہیں، جو ہم نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ انسیکٹ سپیسیز کہا یہ جاتا ہے 30-40% انسیکٹ سپیسیز ختم ہو گئی ہیں. اور انسان کیا چیز ہے، انسان کی پاپولیشن کیا ہے، مگر اس نے خوب ایکسپلائٹ کیا ہے. اسٹیمیشن یہ آتی ہیں کہ اینٹس مثال کے طور پر 20 quadrillion ants in the world today. تو اصل سپیسیز نمبرز کے اعتبار سے تو دوسری ہیں، مگر انسان نے جو قابو کیا تو ماحولیات کے اعتبار سے دنیا پر ظلم کیا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا پریشان ہے، اور انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پریشان نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو اٹس اسٹل اے ویری اسٹرینج سچویشن کہ اس نئی دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنے کے اعتبار سے ورلڈ پولیٹیشینز اینڈ ورلڈ آرگنائزیشنز آر ناٹ ڈوئنگ واٹ از نیسسری. البتہ میں کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور وہ ہاربنجر بنے کہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں. اور مدد ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، مدد ہم مانگ رہے ہیں کہ جو ڈیمیجز ہوئے انسانیت کے اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے. اس اعتبار سے آئی کریڈٹ دا فیکٹ کہ بہت سارے ایمبیسڈرز گئے اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ خود دیکھے ہوئی جو چیز کیفیت ہوتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. میں جتنی تصویریں اخبار میں دیکھتا کچھ مجھے اندازہ نہیں ہوتا، میں جتنی لوگ مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر سب کچھ دکھاتے رہتے نہیں اندازہ ہوتا. جب آپ خود جاتے ہیں، جب آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان خاندانوں کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیوسٹیشن ہوا ہے، تب آپ کو اور مجھ کو، انسان کی فطرت ہے، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے. تو شیلا جیکسن لی، شی لیڈ اے ڈیلیگیشن فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ آئی ایم گریٹفل. اینڈ واٹ ایور شی سیڈ ٹو می آفٹر visiting the areas in Sindh, exactly the same words were used by President Joe Biden. So that is important کہ لوگ جب خود دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہہ رہا ہوں. میں اٹس میزریبل جو کیفیات پاکستان جس کے تھرو گزر رہا ہے، تو میں نے اس کو کمپریہنسو اپروچ آپ کے سامنے رکھی. ایک اپروچ تو یہ رکھی کہ جی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے، دوسری اپروچ میں نے انوائرمنٹ کے اعتبار سے رکھی، تیسری اپروچ میں نے اس دنیا کی سیاست کے اعتبار سے رکھی کہ ڈو اسٹاپ فائٹنگ، اٹ ٹیکس اپ سو مچ آف یور ہارڈ ارنڈ انکم. جسٹ گیو یو این ایگزامپل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک سارے تھنک ٹینکس نے مل کر ایک میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن میڈ ڈاکٹرین سپر پاورز کو ہضم کروائی، اور اس میڈ ڈاکٹرین کے اندر اتنے ایٹم بامز بنائے گئے اور بامز بنائے گئے which could destroy the world 6 or 7 times over again and again just to make sure کہ کوئی ایک انسان بھی زندہ باقی نہ رہے. Imagine کہ think tanks feeding such a doctrine, and imagine the money which was spent of your hard earned income of developed countries and the superpowers. About $6 trillion. It is estimated کہ $6 trillion were spent by the United States of America, and about $6 or $7 trillion were spent by the USSR
on developing weapons which could destroy the world so many times. Even $1 trillion could have handled world hunger. And even today, bringing climate change is not a big figure. If the world gets conscious of that and achieves a goal of 0.5 degree centigrade warming by 2050, it should not take more than a few $1 trillion and a conscious effort to save humanity and mankind. اور آخر میں آپ سے اس بات کو اینڈ کرتا ہوں. میں پہلے ریڈ کریسنٹ کی تعریف کروں, بڑی محنت کی, کنگریچولیشنز, کیپ ڈوئنگ دیٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ آپ کے لیے ایک ذمہ داری ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ریڈ کریسنٹ پیس ٹائم کے اندر تیاری کرتی ہے. پاکستان کے اندر کئی ادارے تھے, آپ کو جو مجھ جیسے سینئر ہیں ان کو اندازہ ہوگا, ایک سول ڈیفنس آرگنائزیشن تھی مثال کے طور پر, وہ بچوں کو تیار کرتی تھی کہ حالات مختلف اوقات کے اندر مدد کی جائے, اور بہت سارے ایک ڈیفینٹ ٹریننگ ہوتی تھی شاید نیشنل کریڈٹ کور کے NCC کے نام سے, جس میں کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی جاتی تھی ہاؤ ٹو ہینڈل ایمرجنسی. اس وقت آج یہ کیفیت ہے کہ اگر میں جنرل پبلک کے بیچ میں پوچھوں کہ کون فرسٹ ایڈ دے سکتا ہے, ویری فیو پیپل وڈ ریز دیئر ہینڈس. یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہر گھر کے اندر فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے, اور ایسے کرائسس میں تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, NDMA سے میں گزارش کر چکا ہوں, آپ سے گزارش کر چکا ہوں, پاکستان بوائے اسکاؤٹ سے کر چکا ہوں, پاکستان گرل گائیڈس کر چکا ہوں, کہ اس کا اہتمام کریں کہ ہر انسان پاکستان کے اندر فرسٹ ایڈ کے لیے تیار ہو. ناٹ لائک وی آر انپریپیئرڈ. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے, میک اے فوکس آن پیس ٹائم ایفرٹس ٹو یوز یور آرگنائزیشن ٹو کانٹیکٹ ایوری کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ, ایوری پرسن کے گھر میں بھی وہ فرسٹ ایڈ دے سکے. آئی ریسنٹلی وینٹ تھرو این ایشو ان وچ person in an accident in Hunza, while my car was reaching there, I was the first car to reach there. A person died in an accident and I realized کہ کتنا important ہے کہ فرسٹ ایڈ کریں. Of course the person died, but still مجھے احساس ضرور ہوا کہ کتنوں کو معلوم تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. تو میں آخر میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو ہم کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر میں آج کل بڑے شوق سے رومی کو پڑھتا ہوں, تو رومی کی بات آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے 7 یا 8 مدارج, جو میں سمجھا رومی کو پڑھ کر, اس نے 7 یا 8 مدارج کا ذکر کیا دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے. تو رومی نے کہا سب سے پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو, اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو, تاکہ تمہیں نظر تو آئے تم کیا ہو اور تم کیسے رہنا چاہتے ہو. دوسرا درجہ اس نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے محبت کرو, ان کی تربیت, ان کا اخلاق, محبت کی کیفیت گھر سے نکالو. تیسرا اس نے یہ کہا کہ پھر اپنے خاندان کے جب باہر جاؤ تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 40 گھروں تک تو خیال کرو, کون ہم کتنے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. تیسرا. چوتھا پھر اس نے کہا اپنی قوم سے محبت کرو, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی قوم سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری قوموں سے نفرت کرو, اپنی قوم سے محبت کرو. وہ محبت کا دائرہ بڑھا رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے پھر انسانیت سے محبت کرو. This is where the wars come in. This is where the misery of humanity comes in. This is where we have seen in our lifetimes the destruction of people without a care in the world. And we have seen it to the west of Pakistan tremendously. تو میں اور آپ جانتے ہیں what misery. یہ دوسری بات ہے کہ کچھ ممالک کی مزری زیادہ دکھائی جاتی ہے, کچھ ممالک کی کم دکھائی جاتی ہے. باہر صورت رومی نے کہا کہ انسانیت سے محبت کرو. پھر اس کے بعد وہ ایک سٹیپ آگے جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو, لیونگ اینڈ نان لیونگ. لیونگ تھنگس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, آپ نے دیکھا کہ DDT چھڑک کر ہم نے انسیکٹس کو ختم کیا, اور بہت ساری کیفیات میں آپ کو گنا سکتا ہوں. اور نان لیونگ تھنگس, یہ بادلوں سے, یہ پانی سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دریا کے ساتھ بھی بیٹھ کر وضو کرو تو پانی کم استعمال کرو. دس از 1400 years ago. کین یو امیجن ٹوڈے وی آر ٹیلنگ پیپل کہ یار تم اپنی زمین سے محبت کرو, مٹی سے محبت کرو, جو کپاس اگائے گی, جو کھانے کی چیزیں اگائے گی. تم بادلوں سے محبت کرو, تم پانی سے محبت کرو. ڈونٹ ویسٹ اینی تھنگ. تو دس از ریمارکیبل کہ رومی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ لو دا لیونگ تھنگز ایز ویل ایز نان لیونگ تھنگس. تبھی دنیا بہتر ہوگی. جب اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے
50 سال کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ جی ہم نے محبت کرنی، ہم نے ان چیزوں کو تباہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد یقیناً اس کا کلوجر آتا ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، جس کی وجہ سے اللہ نے محبت میں کائنات بنائی. اور تیسرے پھر آخری پھر خدا سے محبت کرو. تو یہ محبتوں کی دنیا بنانی ہے، انفارمیشن، صحیح انفارمیشن کی دنیا بنانی ہے. دنیا ایک ہیجانی کیفیت میں ہے، غلط خبریں چلتی ہیں، غلط کیفیات چلتی ہیں. تو دنیا، محبتوں کی دنیا جب آپ بنائیں گے تو ہمیں ان لوگوں سے محبت کا اندازہ ہوگا جو انسان ہیں، ضروری نہیں کہ میرے ملک کے ہوں. That's what I want to appeal to the people who are here from outside and looking at Pakistan. جو صرف اپنے ملک کے نہ ہوں. جس دن ہر انسان کی قیمت کا ہم کو اندازہ ہو گیا اور انٹرنیشنل پالیسیز یہ بن گئیں کہ ہر انسان کی ویلیو ایک سی ہے، یہ نہیں کہ میرے ملک کے انسان کی ویلیو زیادہ ہے اور دوسرے ملک کے انسان کی جانوروں سے بھی کم ہے. جب یہ ویلیوز بدلیں گی یا اس کی طرف پروگریس جائے گی، then there will be a one peaceful world جس کے اندر ہم نہ یہ کیفیات آنے دیں گے، اور جب کیفیات آئے گی تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. سو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت شکریہ.